دوستو، اللہ کے کرم سے سورہ بقرہ کی 229ویں آیت 229 ورس 229 سورہ بقرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرتان، یہ طلاق 2 مرتبہ ہے، 2 بار ہے۔ اب یہاں میں یہ طلاق کیوں کر رہا ہوں، عربی گرامر اسے ساتھ دیتی ہے۔ پرٹیکولر الجنس للعہد، ایک خاص طلاق ہے یہ طلاق 2 مرتبہ ہے۔ تو طلاق کا معنی کیا ہے؟ عربی میں طلاق کا طلاق مطلب کھولا۔ تو طلاق میں ہوتا کیا ہے، گھاٹی کھلتی ہے۔ وہ کون سی گھاٹی ہے؟ گھاٹی کو عربی میں کہتے ہیں عقدہ، عقد النکاح، رخے میں آتا تھا عقد النکاح، عقد مطلب گھاٹی۔ تو نکاح میں جو گھاٹ پڑتی ہے، طلاق میں وہ گھاٹی کھل جاتی ہے۔ تو گھاٹی کھولنے کو طلاق، نکاح کو عقد بھی کہا جاتا ہے۔ تو اب نکاح میں نہیں چل سکے تو کیا کرنا؟ تو طلاق کہنا۔ اب کوئی آبجیکشن کرتے کیا اسلام میں ایک لفظ میں طلاق ہے؟ وہ نکاح بھی ایک لفظ میں چھوڑا سو۔ نکاح کیا ہو، شادی خانہ ہوا، وہ پھولاں پہنے، پھر وہ اسٹیج پر چڑھے، پھر وہ تکیا ڈالے، وہ سب نکاح، رخا چھاپے، بریانی، نکاح بھی ایک لفظ میں ہوا۔ کیا میں نے میرے بیٹی کا نکاح تمہارے سے کر دیا، کیا تم نے قبول کیا؟ قبول کیا۔ ایک لفظ میں نکاح، 3 لفظ پر طلاق۔ کہا ایک لفظ کو نکاح ہو جاتا کیا؟ سوال پوچھتے کیسا بھائی ایک لفظ کو ہو جاتا کیا؟ وہ ایک لفظ ہونے سے پہلے بہت سے کام کرتے ہیں۔ بچہ بچی میچ ہوں گے کیا، راضی ہے کیا، صحیح ہے کیا، سب چیک کرنے کے بعد وہ ایک لفظ آتا نہیں۔ اسی طرح اسلام میں بہت سے احکام ہیں، وہ تمام احکام کا لحاظ کرنے کے بعد وہ ایک لفظ کہا جاتا ہے۔ اب افسوس اس بات کا ہے، اسلام کو دیکھ کر کوئی اسلام پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ جو بھی انگلی اسلام پر اٹھتی ہے، اسلام کا کوئی قصور نہیں، مسلمان کا قصور ہے۔ مسلمان کی وجہ سے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم کیسے مسلمان ہیں؟ اسلام کو ہماری وجہ سے نام تو نہیں ملا، کم سے کم اسلام کو بدنام نہ کریں۔ الطلاق مرتان، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو طلاق پسند نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور نے کہا یا معاذ، اے معاذ، ما خلق اللہ شیئا علی وجہ الارض، اللہ نے زمین پر کوئی ایسی چیز پسند نہیں کی، احب الیہ، جو اسے زیادہ پسند ہے، من العتاق، غلام کو آزاد کرنا۔ یاد ہے غلام کا بولا ہمیں، کوئی غلام بن جاتا تو اللہ کو سب سے پسند چیز کیا ہے؟ غلام کو آزاد کرنا۔ ولا خلق اللہ تعالی شیئا علی وجہ الارض ابغض الیہ، اللہ نے زمین پر جو چیزیں پیدا کی ہیں ان میں سب سے زیادہ اللہ کو غصہ لانے والی چیز کیا ہے، ناپسندیدہ چیز کیا ہے؟ من الطلاق، طلاق اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اذا قال الرجل لمملوکہ انت حر ان شاء اللہ فهو حر، اگر کوئی آدمی اپنے غلام کو کہے تو آزاد ہے انشاءاللہ، تو ہم اس انشاءاللہ کے لفظ کو نہیں دیکھیں گے، آزاد ہے بولیں گے۔ کیوں؟ جواب دینا مجھے سمجھ میں آتا ہے۔ ایک جنے بولے تم آزاد ہو انشاءاللہ، تو ہم وہ انشاءاللہ کا لفظ نہیں دیکھیں گے، آزاد کر دیں گے۔ اگر وہ کہے وَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِإِمْرَأَتِهِ، کوئی آدمی اپنی بیوی سے کہے انتی طالق، تجھے طلاق ہے انشاءاللہ، اگر اللہ چاہا فَلَهُ اسْتِثْنَاءٌ، تاہم ہم انشاءاللہ لے لیں گے، طلاق نہیں بھی بولیں گے۔ سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں نہیں آیا؟ اس کے پہلے حدیث میں پہلے کیا ہے؟ اللہ کو سب سے پسندیدہ چیز کیا ہے؟
آزاد کرنا اللہ چاہتا ہے۔ اللہ کو پسند ناپسند چیز کیا ہے؟ طلاق دینا۔ اللہ نہیں چاہتا ہے۔ یہاں تک میں سمجھا دیا۔ اب کوئی آدمی کسی غلام کو آزاد کرے اور کہے کہ تو آزاد ہے، انشاءاللہ ہم بولیں گے ہو گیا بھائی آزاد۔ نہیں، میں انشاءاللہ بولانا ضرورت نہیں۔ اور کوئی طلاق دے اور کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں، انشاءاللہ ہم بولیں گے طلاق نہیں ہوا۔ کیوں؟ غازی بھائی کو سمجھ میں آ گیا، ماشاءاللہ۔ بولیے غازی بھائی، اللہ نہیں چاہتا نا، ماشاءاللہ اللہ نہیں چاہتا تو بولے کہ اللہ چاہا تو آزاد ہے، اللہ چاہتا ہو گئی آزاد، اللہ چاہا تو طلاق ہے، اللہ طلاق نہیں چاہتا، نہیں ہوئی طلاق۔ اتنا باریکی ہے۔ اور ایک حدیث میں آیا ابغض الحلال عند اللہ، حلال چیز، حلال کام کرے تو اللہ غصہ کریں گا کیا؟ عذاب نہیں، لیکن حلال چیزوں میں اللہ کو جو ناپسندیدہ چیز ہے وہ ہے طلاق دینا۔ جتنا ہو سکے طلاق نہیں دینا۔ اس کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ اچھا، شادی سے پہلے پیسہ، بلڈنگ، زیور، الٹا ہوگا کہتے ہیں ہمیشہ انسان الٹا کام کرتا، سیدھا کام نہیں کرتا۔ اب تک کیا تھا؟ جہیز مانگتے تھے، اب کہتے بچے بیٹھ گئے، پہلے بچیاں بیٹھتے تھے نہیں، اب بچے بیٹھے 30-5 سال شادی نہیں ہوئی، کئی کو خاص گھر رہا تو بیٹے دیں گے۔ ابھی خاص گھر ہم دیکھ لے کو، وہ یہ دیکھ لے کو بیٹھے رہے تک یہ دونوں مل کو جیں گے کیا، وہ دیکھنا چھوڑ ڈالے۔ بلڈنگ کیوں سے شادی کر لیے، بلڈنگ تو رہ جاتی، اب یہ دونوں مل کو جینا نا، انہوں مرغی نہیں، انہوں توتا نہیں، توتا مرغی کہاں سے مل کر جی سکتے؟ مرغا مرغی کو ملائے تو جی سکتے، توتا توتی کو ملائے تو جی سکتے۔ تو پہلے زمانے میں یہ دیکھتے نہیں تھے ہماری بچی کو کیا پسند، ہماری بچی پیزا نہیں کھائی تو مر جائیں گی، اسے کیسا نوشو ہونا، کھاتا پیتا نوشو، کھاتا پیتا اسے معلوم تھا، اسے کھانا پسند ہے، سو سے شادی کرتا رہتا، باہر جاتے جی کھان کے جی مکو جی گھر میں جاؤ کو کھان کے جی آئس کریم خواہش لگتی جی، سردی آؤں گی جی ذرا فرائیڈ رائس ہونا جی، روٹی کھاؤں گا میں، اب کیا ہوں گا، الٹا ہو جاتا۔ اچھا، کم کھانے والی، کم ہنسنے والی کی شادی ہنسنے کو ہوتے سے کرتا ہے تو سماعت ہو جاتی۔ تو ذرا یہ چیزاں دیکھنا، ہماری بچی کی خواہش کیا ہے، کیسے لوگوں کے ساتھ ہماری بچی کا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ اگر ایک شادی میں سے بیچ میں سے پیسے نکال لیے بولو نا، ایک طلاق ہوگا ہی نہیں انشاءاللہ، ہر میاں بیوی خوش رہیں گے۔ یہ مصیبت کہ پیسہ بیچ میں لے کر آ گئے، شادی کو بھی پیسوں کو تعلق ہی نہیں، مہر ہے بس، گھر پر بھی چیخا چیخا چیخا، میں ابھی بھی چیخ رہا ہوں، ختم کریں اس چیز کو۔ اسٹیٹس، حضور فرماتے ہیں تنکح المرأة لأربع، 4 چیزوں کے لیے بچی کو پسند کرتی ہے دنیا۔ لمالہا، تھوڑے لوگ پیسے دیتے، بڑی زمین ہے بھائی بچی کو، بچی کے بابا کو گولڈ کا دکان رکھیں بھائی، وہ کہتے ہیں کیا کہ منہ پر بات کا بہت وہ رکھیں بھائی بریانی، بھائی ان کی بریانی پہ تھوڑا بھجا تو کھاتا سو اچھا رکھ لیں گے بھائی پیسوں کے لیے۔ تھوڑے لوگ خوبصورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں، چاہو کا چہرہ خوبصورت، اسے پکانا چاہتا ہے، خوبصورت بیٹھی رہتی ہے، پکاؤ جی مجھے خوبصورت، خالی دیکھو مجھے، یہ دیکھے تو پیٹ نہیں بھرتا جی، افطار کے ٹائم کو بھونڈا ہونا جی، تمہیں تو میری خوبصورتی ناک دیکھ لو۔ تنکح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولنسبها ولدینہا۔ تھوڑے لوگ اسٹیٹس دیکھتے، بڑی ایم ایل اے کی بچی کو شادی کرے تو اپنا عزت ملتی۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ دین کے خاطر۔ حضور کہتے ہیں فاظفر بذات الدین، جس کے اندر دین ہے اس سے شادی کر کر کامیاب ہو جا۔ مطلب مال کے لیے شادی کرے گا تو کامیاب نہیں ہوگا، عزت کے لیے شادی کرے گا کامیاب نہیں ہوگا، خوبصورتی کے لیے شادی کرے گا کامیاب نہیں ہوگا، دین کے لیے شادی کرے گا کامیاب ہو جائے گا۔ دین آ جانا، اب ہوگا کیا؟ اللہ اللہ، جب ہم دین تلاش کرنا شروع کریں گے تو ماں باپ بچیوں کے لیے زیور نہیں جمائیں گے، بچیوں کے اندر دین جمانا شروع کریں گے۔
کیسی بچی کو پسند کرتے؟ دیندار نمازی کو پسند کرتے، ماں نماز پڑھ، ماں نماز پڑھ، ماں قرآن زیادہ یاد رکھے تو پڑھتے، تو خود بخود کیا ہوگا؟ مال 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 مال، جا کر اللہ 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 آ جائے گا۔ کیا مشکل کیا ہے؟ یہ کیا پہاڑ ہمالیہ اٹھانے کے جیسا مشکل؟ ایک کام کرنا، پیسوں سے محبت نہیں کرنا، اللہ کو بھروسہ کرنا۔ صحیح بولتا ہوں، پیسے پر بھروسہ کرے تو تمہیں اتنی ہمت نہیں آتی، مولا پر بھروسہ کرے تو ہمت آ جاتی۔ کرتے نہیں آپریشن تھیٹر کے باہر کھڑے کو پیسے کو بھروسہ کرتے، اللہ کو بھروسہ کرتے، اللہ کو بھروسہ کرتے نا۔ کہاں گئے ہم مسلمان؟ نام کی توحید رہ گئی ہے، لڑنے کے واسطے توحید ہے، جینے کے واسطے توحید نہیں ہے۔ تو پہلے شادی میں طلاق نہیں آنا، تو جب سلیکشن ہوتا ہے وہ سلیکشن دین پر رہنا ہو گیا۔ میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں، ہم پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں میں کیا ایک لفظ میں طلاق دے دیا، جس طرح ایک لفظ میں نکاح ہوتا ہے لیکن اس لفظ سے پہلے بہت کچھ ہوتا ہے، اسی طرح طلاق کے ایک لفظ سے پہلے بہت کچھ ہوتا ہے۔ پہلی چیز کیا؟ میاں جب سلیکٹ کریں، پسند کریں، دین کو بیچ میں رکھ کر پسند کریں۔ دین کا نام آتا ہے، ایڈجسٹ کر لیں گے، اللہ سے ڈر کر زندگی گزاریں گے۔ شوہر اگر ناحق بیوی کو گالی دے دیا، وہ دیندار ہے، اللہ میں غلطی کرانا، فوراً آ کر معافی مانگتا ہے، معاف کرو جی، ہمیں ڈانٹ ڈلا دی۔ اسی طرح بیوی شوہر کو کچھ بول دی، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتے ہیں۔ ہو گیا؟ اب آ جائیں، بعد میں آئے گی آیت، لیکن ابھی میں سمجھا دیتا ہوں۔ سورہ نساء، درود پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ اب ہوتا کیا؟ میاں بیوی میں کچھ پرابلم آتا تو اللہ کہہ رہا ہے، طلاق سے پہلے اللہ کی نصیحت ہے، تفسیر سنتے نہیں، اسی لیے غلطی کر بیٹھتے۔ سورہ نساء آیت نمبر 30/4 میں اللہ کہتا ہے، اگر تمہیں تمہاری بیویوں کی نافرمانی کا ڈر ہو، بیوی نافرمانی کرتی، پہلے کیا کرنا؟ منہ میں آئے سے بھی گالیاں دے آنا، چاہ نہیں آئی اخر ہے کرنا، چاہ نہیں لانا، نہیں ہمیں کرے نہیں سو نکاح نہیں کر لینا، بیوہ نکاح نہ کرے، جو آپ جس کے نام پر نکاح کرے، جس کے خاطر نکاح کرے، وہ کہتا ہے جب بیوی سے نافرمانی کا ڈر ہو، فَعِلُوهُنَّ، پہلے نصیحت کرو۔ پہلی چیز کیا ہے؟ نصیحت۔ جیسا کرو ان کو، اپنے غصے کو، اپنے ایگو کو ذبح کرو۔ یہ بیوی کا حق ہے۔ بیوی غلطی کرتے ہی پہلے، ہم سب غلطی کیے ہیں، توبہ کریں گے، ہم سب نے غلطی کی ہے، ہم سب نے مجبور کو، ایک بے سہارا ہمارے ہاتھ میں آ گئی، اس لیے ہم سب نے غلطی کی۔ انشاءاللہ اس کے بعد یہ غلطیاں نہیں کریں گے۔ پہلا اس کا حق کیا ہے؟ وہ غلطی کرے تو پہلے اسے نصیحت کرنا، اس کو انسان سمجھیں، وہ ہماری زندگی کی ہم سفر ہے، ہم سفر ہے، وہ ہمارے ساتھ سوتی ہے، ہمارے ساتھ اٹھتی ہے، ہم کو غم ہوتا ہے تو اس کو غم ہوتا ہے، ہماری غریبی میں ہمارا ساتھ دیتی ہے، ہمارے دکھ میں ہمارا ساتھ دیتی ہے۔ ہم انسان بن جائیں، ہم مسلمان بن جائیں تو بیوی ہمارے لیے اس دنیا میں ہی حور بن جاتی ہے۔ غلطی ہماری ہے، پہلے نصیحت کریں، نصیحت کرنے کے بعد بھی اگر نہ مانے، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستر پر ہٹائیں۔ میں گھروں میں جا کر سو جاتا ہوں، میں کنارے جا کر سو جاتا ہوں۔ اب بستر پر ہٹانے کے بعد بھی سرکشی کرے، وَاضْرِبُوهُنَّ، ان کو مارو۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ مارو۔ اب یہ جو حدیث کے دشمن ہی، ہاں حدیث کے دشمن، کیوں دشمن ہی؟ حدیثیں ان ظالموں کو ظلم کرنے سے روکتی ہیں۔ یہ ظالموں کے لیے اللہ کے ذات کی قسم، حضور کی حدیثیں، حضور کی سنتیں ان ظالموں کے لیے سب یہ ہیں، زنجیریں ہیں۔ دجال زنجیر میں بندھا ہے نا،
تو یہ دجال کی اولاد جو ہے، جو حدیث کا انکار کرتی ہے، قرآن دین حدیث میں نہیں ہے جو کہتی ہے، وہ دجال کی اولاد کے لیے حدیثیں سنتیں زنجیریں ہیں. جب تک حدیثیں سنتیں رہیں گی یہ کچھ کر نہیں سکتے. اب بتا رہا ہوں میں مثال. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ مارو. قرآن دینے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث میں آیا مسواک سے مارے تو کیا مار لگے گا؟ مسواک سے مارو، کپڑے سے مارو. یعنی کوئی غلطی کیا نکو کرو، اتنا. وَضْرِبُوهُنَّ کا کئی معنی نکل سکتا ہے. مارو، قتل کرنے کو بھی مارو کہتے ہیں. اب یہ مارنا چاہتا ہے، یہ جان سے مارنا چاہتا ہے یہ ظالم. اس لیے ظالم کو حدیثیں آ گئی. حدیث آ کر کہتی قرآن کا وہ معنی نہیں. میں جو بولوں وہ قرآن کا معنی ہے. میں اور قرآن ایک ساتھ اترے ہیں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ اعراف میں فرماتا ہے وَاتَّبَعُوا، مومن اتباع کیے، النور، اس نور کی. وہ نور کیا ہے؟ قرآن. الذی، جو انزلہ، نازل ہوا، معہ، ان کے ساتھ. ان کا اور قرآن کا رشتہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا رشتہ کیا ہے؟ حضور کے ساتھ ہے قرآن. حضور کی بات کہاں ہے؟ وہاں ہے قرآن. اور حضور کی بات جہاں نہیں ہے وہ قرآن نہیں ہے. قرآن کے ساتھ محمد مصطفیٰ آئے تو قرآن کے ساتھ حدیث ہونا، قرآن کے ساتھ سنت ہونا. قرآن کی آیت وَضْرِبُوهُنَّ، مارو. اگر یہاں سے محمد مصطفیٰ کی حدیث ہٹا لیں تو جان سے مار دیں گے، پتھر سے مار دیں گے، چاقو سے مار دیں گے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں جانتا ہوں کہ وَضْرِبُوهُنَّ کا معنی کیا ہے؟ ایسا مارو. ایسے کئی مثالیں میں دوں گا. یہ ظالم قرآن کے ذریعے ظلم کرنا چاہتے ہیں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ان کے راہ میں دیوار بن کر کھڑی ہیں. وہ دیوار توڑنا چاہتے ہیں. جان دے دیں گے، 70 جان دے دیں گے، اپنی اولاد کو قربان کر دیں گے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو نہیں چھوڑیں گے. ضعیف سے ضعیف حدیث کو بھی نہیں چھوڑیں گے. حدیثوں کے لیے جان دیں گے ہماری. کئی معنی نکل رہے ہیں. تو بات کہاں سے چلی؟ اب مارے. اب مارے بات بھی نہیں سدھر رہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر تم کو اندیشہ ہو کہ دونوں میں جھگڑا زیادہ ہو جائے گا، فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، اس کے یعنی مرد کے طرف سے ایک فیصلہ کرنے والا بھیجو. وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور عورت کی طرف سے ایک فیصلہ کرنے والا بھیجو. کیا کرنے والا بھیجو؟ فساد کرنے والا. انصاف. ہمیں کہا کون اچھا فائٹ کرتا اسے بھیج دے. ماموں جان دے بیٹی، ڈرنا کو بیٹی کو انہیں ایسا کرتا ہے کہ ہمارے ماموں ہی دیکھو ان کو سب سے بڑے فسادی، ان کو بھیجیں گے، کہاں سے ملیں گے؟ اللہ کہتا ہے حکم، انصاف کی بات کرنے والا. جب انصاف کی بات کرنے والا بھیج رہا ہوں میں، مجاہد کو بھیج رہا ہوں. انصاف کی بات کرنے والا نہیں مجاہد پہلے پوچھتا وسیم بھیا تمہیں کیا کرے بولو. میں ایسا کرا، میں آپ کو جھاڑو کٹا اٹھا مارا، تمہیں ایسا نہیں کرنا تھا. پہلے یہاں کا آف ہو جاتا ہے. وہ انصاف کرنے والا جانے سے پہلے اسے آف کر دیتا. اور وہاں وہ جو لڑکی کی طرف سے جو انصاف کرنے والا جاتا، کیا بیٹی کیا تو کرتی؟ مجھے صبح ہی 7 بجے اٹھ کو ناشتہ بنا بولتے، مجھے 10:30 بجے اٹھ کو عادت مجھے. بیٹے جو 10 بجے اٹھے کی ان کی زندگیاں غارت ہو گئی. بیٹے تمہاری بھی زندگی غارت ہوتی ہے 10 بجے اٹھنے کی وجہ سے. جو فجر سے اٹھے بیٹے ان کی زندگیاں چمکے بیٹے. تو جو غلطیاں رہتی ہیں یہ دو بزرگ انصاف کرنے والے جا کر بات کرنے سے پہلے ہی سدھر جاتے ہیں. اب یہ دونوں بات کرنے والے جا کر بات کرتے ہیں. بات کرنے کے بعد بھی اگر دونوں نہیں ملے، اتنا نہیں ہوا تو اختلاف آتا ہے. تو قرآن پورا سننا، پورے قرآن پر عمل کرنا. میرے بھائی ہر شادی سے پہلے بات بتانا نہیں. شادی کرتے ہی اس کے ہاتھ میں 3 طلاق کا پاور آ جاتا. تو ایک کے ہاتھ میں پاور دے رہے ہیں، گن دے رہے ہیں، تو گن کیسا یوز کرنا سکھا کر گن دینا نا.
تو یہ عجیب بات ہے، اتنی شادیاں ہو گئیں لیکن شادی سے پہلے اس کو جو طلاق کا پاور دیا گیا ہے، وہ طلاق کیسا استعمال کرنا ہمارے کلچر میں نہیں ہے۔ جو حضرت کے پاس نکاح سے پہلے کیا رولز ریگولیشن ہیں اب پتہ چل گیا، تو اللہ طلاق کا پاور دے رہا ہے، طلاق کے بعد سے پہلے اللہ سب کچھ سمجھا دے رہا ہے۔ پہلی چیز کیا؟ نکاح دین کے خاطر کرنا۔ کبھی یہ اسٹیٹس ہے، دیکھو پھینکنا بولتا ہے، پھینکنا پھینک ڈالنا، پھینکنے کو پھینک ڈالنا، پھینکنا مسلمان کے پاس رہنا نہیں۔ ہمارے صحابہ مجھے عمر فاروق بہت پسند آتے، ان کی زندگیاں کیا تھی، کبھی پھینکنا نہیں، یہ اشان کرنے کی خواہش آتی نہیں، بھائی ہماری بہو MBBS پڑھ کو ہے بھائی، یہ خواہش آتی نہیں، یہ خواہشیں ہم نہ برباد کر دیتے۔ آج اچھی دکھتی ہے، کل یہ بھوت بن کر کھڑتی ہے، فخر کرنا نہیں۔ حضور کہتے ہیں انا سید ولد آدم، میں آدم کے بیٹوں کا سردار ہوں، ولا فخر، مجھے اس پر فخر نہیں ہے۔ بتا رہے ہیں حضور آدم علیہ السلام کے اولاد کے سردار، یہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، ہمارے لیے بتا کر کہہ رہے ہیں مجھے اتنا بڑا مقام ہے، میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ ہمیں وہ بچی کی ڈگری کو فخر کر کو، اس کی کار کو فخر کر لے کو، اس کی ہوٹل میں شادی ہوئی ہو تو فخر کر لے کو، کتنی چیپ سوچ ہو گئی ہے مسلمانوں میں، چیپ سوچ، چیپ سوچ، کسی چیز پہ فخر نہیں کرنا۔ اب آ جائیے، اب طلاق دینا نا، 3 طلاق ہیں۔ پہلا ہے طلاق رجعی، بولیے ریٹرنبل، جو طلاق دے کر بیوی کو واپس کر لے سکتے ہیں نکاح میں۔ اور دوسرا ہے طلاق بائن۔ طلاق بائن کا مطلب کیا؟ طلاق کے بعد دونوں الگ ہو جاتے ہیں، لیکن اگر دونوں چاہیں پھر سے شادی کر لے سکتے ہیں، یہ طلاق بائن۔ اور تیسرا کیا؟ طلاق بائن مغلظ، بولیے طلاق بائن مغلظ، یا بائن چھوٹا بائن بڑا رکھ لیجیے، بائن چھوٹا بائن بڑا۔ بائن چھوٹا کیا کہ طلاق کے بعد عدت ختم ہو گئی، گزشتہ بار ہم نے سنا 3 حیض گزر گئے تو سپریٹ ہو جاتی، اب وہ عورت کو اختیار ہے کہ اس سے پھر سے شادی کر لے یا کسی اور سے شادی کر لے۔ اب یہ فورس نہیں کر سکتا میرے پاس شادی کرو، یہ پروپوز کر سکتا ہے، فورس نہیں کر سکتا، پورا انگلش کا بیان چل رہا ہے، وہ زبردستی نہیں کر سکتا، درخواست کر سکتا ہے، Can I marry you again? Oh, no, you are a bad man, you give me the talaq, who want to live with you, go to hell. وہ بولی تو خاموش سننا۔ طلاق بائن، طلاق بائن مغلظ، بڑا طلاق، بڑا بائن کا مطلب کیا؟ اب کتنا بھی بولو، انہوں چاہے تو بھی شادی نہیں ہوتی، انہوں چاہے تو بھی شادی نہیں ہوتی، اس عورت کا نکاح کسی اور مرد سے ہو جائے اور اس کے بعد دونوں کی ہم بستری ہو، صحبت ہو، اور وہ اپنی مرضی سے طلاق دے، تب پھر سے شادی کر سکتے، اسے کہتے ہیں حلالہ۔ انشاءاللہ ہم آئیں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے الطلاق مرتان، یہ طلاق 2 مرتبہ ہے۔ یہ کیا طلاق ہے 2 مرتبہ؟ مفسرین فرماتے ہیں رجعی طلاق، یعنی طلاق دینے کے بعد بنا نکاح کرے بیوی کو واپس لے لینا، یہ ہے رجعی طلاق۔ یہ رجعی طلاق 2 ہیں، 2 دیے، پہلا طلاق دیے واپس لے سکتے، دوسرا طلاق دیے واپس لے سکتے، تیسرا دیے گیا کام سے۔ تو جب 2 طلاق دیں، بہتر طریقہ کیا ہے؟ عورت جب ان دنوں سے پاک ہو کر نہا لے، یعنی آپ فیصلہ کر لیے، وہ 2 بڑے اجنبی آپ کو بول ڈالے نہیں بات دونوں مل کو جینے ہو ڈالے، انہیں مرچی نہیں سو پکا نہیں سکتی، انہیں مرچی کھا نہیں سکتا، چھوٹی مثال دے رہا ہوں، نہیں مل کو جی نہیں سکتے دونوں، اس کے خراٹے ہی اس کی ڈکارا ہی، مل کو جیچ نہیں سکتے، فیصلہ کر لیے بات اب طلاق دینا نا، تو اب انتظار کرنا، عورت حیض سے پاک ہونے کے بعد پاکی کے حالت میں 1 طلاق پکار دینا، تجھے طلاق دیا۔ بہتر طریقہ کیا ہے؟ خاموش رہنا، پھر حیض آئے گا، اتنا دن مہلت مل رہی ہے، پھر دوسرا پاکی کے دن آئیں گے،
پھر حیض آئے گا، پھر پاکی کے دن آئیں گے، پھر جب حیض آ کر ختم ہو گیا اب واپس لے نہیں سکتے۔ اب یہ عدت ختم ہو کے بعد، عدت ختم نہیں ہوئے تک وہ طلاق کیا تھا؟ رجعی تھا، یعنی لوٹا سکتے تھے۔ جو ہی عدت ختم ہوئی تو یہ مدت ختم ہو گئی تو ایک وقت طلاق دیے نا، تو یہ طلاق کیا ہو جاتی ہے؟ بائن، سپریٹ کر دیتی ہے، الگ کر دیتی ہے۔ اب وہ یہ آدمی چاہے تو وہ عورت سے درخواست کر سکتا ہے میرے سے شادی کر لو، میں غلطیاں نہیں کروں گا، میں ناک کو کلپ لگا لے تو سو جاؤں گا، میرے خراٹے نہیں ہیں، جو بھی ہے تمہارے ناک کو میں کلپ لگا لوں گا، تمہارے خراٹے اب مجھے بلگی کر رہا ہوں، میں دوسری باتیں نہیں بولنا چاہتا، اب تمہارے خراٹے مجھے سارے گاماز نظر آتے ہیں، یاد آتے ہیں، وہ خراٹے نہیں تو اب نیند نہیں آتی، آ جاؤ واپس آ جاؤ۔ تو لڑکی کہے گی اب مجھے مہر 3 لاکھ ہونا، اچھا جی دے دوں جی، پھر سے شادی کر لینا، حلالہ وغیرہ کچھ ضرورت نہیں۔ لیکن ایک طلاق دیے تھے نا، اب شادی کرنے کے بعد ان کو 3 طلاق نہیں رہیں گے، ان کے پاس کیا رہیں گے؟ صرف 2 طلاق رہیں گے، یہ بہتر طریقہ۔ اس کے بعد جو ہے سنت طریقہ، سنت طریقہ کیا؟ پاکی کے حالت میں 1 طلاق دیے، پاکی کے دن گزر گئے، حیض کے دن گزر گئے، پھر دوسرے پاکی کے دن آئے، دوسرا طلاق دیے، پاکی کے دن گزر گئے، حیض کے دن گزر گئے۔ اب ان کو واپس کرنے کی چانس ہے، ان دنوں میں نکاح کرنے کی ضرورت نہیں، مہر دینے کی ضرورت نہیں، واپس کر لی، نہیں میں تم کو رکھ لیتا ہوں، اب ریفیوز نہیں کر سکتی۔ ان دنوں کے اندر شوہر واپس کر لے، عورت انکار نہیں کر سکتی، واپس ہو جانا، تو واپس کر لیے تو کتنے طلاق رہیں گے ان کے پاس؟ 1 رہے گا۔ نہیں دل نہیں کر رہا ہے تو تیسری پاکی کے حالت میں بھی تیسرا طلاق الگ حالتوں میں دے دینا۔ اب جب دے دیے تو اب بعد میں آئے گا کیا ہوگا، تو اللہ کہتا ہے الطلاق، یعنی لوٹانے والا طلاق جو ہے مرتان، یہ 2 بار ہی ہے۔ یہ کیوں نازل ہوا؟ حضور کے زمانے میں لوگوں کو عادت تھی، عورت پر غصہ آ جاتا نہیں، اسے سزا دینے کے لیے طلاق دیتا، پھر عدت ختم ہونے سے پہلے واپس لے لیتا، پھر طلاق دیتا، پھر واپس لے لیتا، پھر طلاق دیتا، پھر واپس، 1 سال 2 سال لٹکاتا رہتا، کہتا نہ میں تیرے ساتھ رہوں گا نہ میں تجھے چھوڑوں گا، یہ تجھے پڑھی تو پڑھی، اللہ لیں گا پڑھی۔ پڑھیاں لینے سے پہلے ساری چیزیں دیکھ کر پڑھی لینے والا ایک بیٹھا ہے رب العزت، کھیلو نہیں۔ حضور کے نام پر نکاح کیے ہیں، سنت کے نام پر نکاح کیے ہیں، تو جب یہ کھیلتے تھے یعنی طلاق دیتا واپس دے دیتا، اللہ کا یہ 2 واپس، تم کو 2 ہی ہیں، یہ چانس واپس دینے کے چانس کتنے ہیں؟ 2 ہی ہیں۔ اب 2 دے دیے، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، یا تو بھلائی کے ساتھ روک لو۔ اب وہ کیا ہم نے روک لیا تو کیا حکم کیا ہے قرآن کا؟ بھلائی کے ساتھ روکو، مطلب میں اس کے بعد تمہارے ساتھ اچھا رہوں گا، تمہیں جو پرابلم ہے نہیں کروں گا، یا تو بھلائی کے ساتھ روک لو۔ بات پسند نہیں آئی اس لیے طلاق دیے نا، آواز بڑا ہے یا کچھ ہے، اب روک رہے ہیں تو مطلب کیا؟ وہ جو مجھے پرابلم ہے وہ میں برداشت کر لوں گا، سمجھ میں آیا؟ بھلائی کے ساتھ روک لینا کیا؟ یہ مجھے پسند نہیں اس لیے میں طلاق دیا، لیکن یہ عورت مجھے پسند ہے، اس کی وہ عادت مجھے پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے وہ عادت کو پھر میں چھیڑوں گا نہیں، میں بھلائی کے ساتھ روک لینا۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، بھلائی کے ساتھ روک لینا، او تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان، یا بھلا نیکی کے ساتھ چھوڑ دینا۔ 2 طلاق دیے، اس کے بعد تیسرا طلاق دے کر اچھے طریقے سے، بنا کوئی کسی پہ جو ہوئی باتیں ان باتوں کو بولنا نہیں، ان کے عیب باہر لانا نہیں، اب طلاق ہو گیا۔ اللہ کہہ رہا ہے وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اور تم کو حلال نہیں ہے، أَن تَأْخُذُوا، کہ تم لو، مِمَّا، اس میں سے، آتَيْتُمُوهُنَّ، جو تم نے ان کو دیا، شَيْئًا، کچھ بھی۔ طلاق دینے کے بعد مہر دیے تھے، دیکھو ہم نہ سمجھتے نہیں آئے، مہر کیا چھوٹی چیز نہ حضرت ہو، 1 گرام، 1 چین لیتے ہیں، سو کیا پھول ہار، گلسر، نیکلیس، بنگڑیاں، اتنا لے لیے، دے دیں سو کیا
مہر چھوٹی ایک چین آتی ہے، اتنی چھوٹی ایک ٹکی آتی ہے، اسے سمجھ میں نہیں آتا مہر پورا چھوٹی چیز نہ، ہمیں ظلم کر لے کو بیٹھے رہے تو کیا ہے. تو جو تم مہر دیے وہاں مہرس رہتا، جہیز نہیں رہتا. جو تم مہر دیے وہ واپس لینا تمہارے لیے حلال نہیں ہے. طلاق دے دیے، مہر جو دیے لے کر جائے گی، تو جو تم مہر دو وہ واپس نہیں لو. اس کے بعد اللہ اللہ مگر ان یخافا، دونوں کو اندیشہ ہو، ڈر ہو، اللہ یقیما کہ وہ قائم نہیں رہیں گے، قائم نہیں کر سکیں گے، مینٹین نہیں کر سکیں گے حدود اللہ، اللہ کی حدیں، اللہ کے لمٹس. یعنی مجھے وہ عورت پسند نہیں ہے، عورت کہہ رہی کہ مجھے شوہر پسند نہیں ہے، لیکن شوہر کا حق ہے مجھ پر، شوہر بلائے بستر پر تو میں جانا، اور عورت کا حق ہے مجھ پر. ہم کو ایک دوسرے سے اتنی نفرت ہے کہ ہم مل کر رہیں گے، اللہ کی نافرمانی ہوں گی. وہ بلائے گا میں نہیں جاؤں گی، اللہ کو جواب دینا پڑے گا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ وہ چاہے گی کوئی چیزیں مجھے لے کر دینے کے لیے دل نہیں ہوگا، اللہ کو جواب دینا پڑے گا. جب دونوں کو ڈر ہو کہ دونوں اللہ کی حدوں کو نہیں نبھا سکتے، تو اللہ کہہ رہا ہے فَإِن خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، جب تم کو ڈر ہو، سارے مسلمانوں بیچ میں آ جاؤ. وہاں وَإِن خَافَا، اب کیا ہے؟ وَإِن خِفْتُمْ، سب آ جاؤ بیچ میں. اگر تم کو ڈر ہو کہ وَإِن خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، کہ دونوں اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو ان دونوں پر کچھ گناہ نہیں ہے، فیما، اس میں، افتدت بھی، افتدا بولے تو پیسہ دے کر چھٹکارا پانا. تو عورت پیسہ دے کر چھٹکارا لے رہی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ خلا. اب بھی لیٹسٹ شروع ہو گئے سو حضرت میں اسے خلا دے پا گی، حضرت خلا انہیں کیا دیتی؟ خلا بھی شوہر دینا، سو بیوی منگنا، بیوی خلا منگنا. دیکھو تمہیں جو مجھے مہر دیے وہ مہر میں تو نہ واپس کرتی ہوں، مجھے خلا دے دو. اور اگر ناحق خلا مانگی اللہ کو جواب دینا پڑے گا. چھوٹی چیز کے لیے خلا مانگی، آج ہو رہا ہے، اللہ بچائے. مسجد میں گندی باتیں بولنا نہیں چاہتا، کسی سے محبت ہو جاتی، اچھے شوہر کو خلا دے کے نکلتی، بات زندگی بھر پچھتاتی. زندگی وہ جھوٹ بولتا، انہیں حرام مانگتا، سو انہیں حلال ہے، سو حلال جتنا ہے دے گا، انہیں دھوکہ دینے کا واسطے بولتا. خیر میں مسئلہ بتا کر نکلتا ہوں. عورت کو پسند نہیں ہے. ایک صحابیہ جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس آتی ہیں، آ کر کہتی ہیں یا رسول اللہ، درود پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ آدمی مجھے پسند نہیں ہے، یہ نیک ہیں، یہ نیک ہیں، اچھے ہیں، لیکن مجھے پسند نہیں ہے، میں چاہتی ہوں کہ ہمارا نکاح توڑ دیں. تو حضور کہتے ہیں تم نے نکاح میں جو باغ مہر میں لیا، مہر کیا رہتا تھا وہ زمانے میں؟ باغ. تو باغ دیے تھے صحابی، کیا زمانہ تھا. تو حضور کہتے ہمیں دین سو چین اتنا کیا اتنی بڑی چیز کیا، اس کے ساتھ ہم کنفیوز ہے. تو وہ زمانے میں زیادہ دیتے تھے، لیتے کچھ بھی نہیں تھے. تو اگر تم باغ اس کو واپس دے دو تو تم کو خلا مل جائے گا. تو عورت پیسہ دے کر جو مہر واپس کر کے خلا لی، تو خلا کا لفظ ہے، میں تجھے خلا دیا. کیا خلا کے لیے الفاظ ہیں، وہ الفاظ دے کر خلا ہو جاتا. ابھی خلا ہونے کے بعد عدت گزر جاتی، الگ ہو جاتے دونوں. خلا ہوتے بائن ہو، خلا ہوتی دونوں الگ ہو گئے. اب اس کے بعد اگر چاہیں تو پھر سے شادی کر لے سکتے ہیں، حلالہ کی ضرورت نہیں. خلا میں الگ ہوئے، خلا سے الگ ہوئے، 2 سال کے بعد پھر شادی کرنا چاہے، حلالہ کی ضرورت، حلالہ کے بغیر نکاح کر لے سکتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے تلک حدود اللہ، یہ سب باتیں ہیں نا یہ اللہ کے حد ہیں. فلا تعتدوها، یہ حدوں کو پار مت کرو، یہ حدوں کو پار کرو گے برباد ہو کر رہ جاؤ گے. اللہ ہمارے لیے حدیں بنا رہا ہے. مرغیاں کے واسطے ہمیں بناتے نہیں، ٹوکرا رکھتے بکرے کے واسطے. وہ حد پار کرے تو بکرے کی حالت کیا ہوتی؟ بلڈنگ کو سے جمپ کرا تو کیا ہوتا؟
پاؤں ٹوٹ کو مرتا. تو ہماری عقلوں میں طاقت نہیں کہ طلاق اور خلا کے احکام بتائے. جہاں انسان کی عقل عاجز ہو جاتی ہے وہاں رحمان کی رحمانیت سے رحمان یہ احکام دیتا ہے. ان احکام پر چلیں گے زندگی آباد رہے گی. تلک حدود اللہ فلا تعتدوها ومن يتعد حدود اللہ، اور جو اللہ کے حدوں کو پار کرتا ہے فاولئک هم الظالمون، وہی ظالم ہیں. مطلب کیا؟ ظالم اللہ کے حد میں رہنا پسند نہیں کرتا. مہر دے کو شادی کرنا، بیوی سے کچھ نہیں لینا، یہ اللہ کا حد نہیں. ظالم کو پسند نہیں کلچر. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، جو اللہ کی حدیں پار کرتے ہیں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہی ظالم ہیں. بے ضرورت خلا منگتی ہے. کیوں منگتی ہے؟ وہ ظالم ہے اس لیے منگتی ہے، بنا کسی سے مشورہ کیے. جو حضور نے سکھایا، قرآن نے سکھایا، پہلے نصیحت کرو، پھر بستر پر الگ کرو، پھر مارو، کیسا مارنا بول دیا میں، پھر دو بڑے لوگوں کے بٹھاؤ. یہ سب پروسیجر چھوڑ کر جو ایک ساتھ طلاق دیتا ہے وہ ظالم ہے اس لیے دیا.